موپاسا کی کہانی، چشمک، ترجمہ سید نصیر حیدر۔ بیگم اینیڈون اپنے بند اور معطر کمرے میں نرم اور نازک مسہری پر بہترین ریشمی چادروں کے درمیان ایسی چادریں جو کہ لمس کی طرح نفیس اور بوسوں کی طرح لذت بخش تھیں، تنہا سوئی ہوئی تھی۔ خوشی کی وہ گہری اور تسکین بخش نیند جو کہ ایک مطلقہ عورت ہی کی ہو سکتی ہے، وہ سوئی ہوئی تھی اور مطمئن تھی۔ نیلگوں نشستگاہ میں شور کی بلند آواز سن کر وہ جاگ گئی اور اپنی دوست بیرنس گرانگری کی آواز کو پہچان لیا جو کہ ماما سے جھگڑ رہی تھی، کیونکہ ماما اسے اپنی مالکہ کے کمرے میں جانے سے روک رہی تھی۔ بیگم اٹھی، دروازہ کھولا، پردہ ہٹا کر محض اپنا سر دکھایا جو کہ بالوں کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے کہ تم اس قدر تڑکے آ گئی؟ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے ہیں۔ نازک اندام بیرنس جو کہ زرد، بہت گھبرائی ہوئی اور بدحواس تھی، بولی، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، میں ایک آفت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ اچھا تو آ جاؤ پیاری۔ وہ اندر آ گئی۔ ایک نے دوسری کا منہ چوما۔ اینیڈون اپنے بستر میں گھس گئی۔ اس کی خادمہ نے ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں کھول دیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیگم نے پوچھا، ہاں کہو، کیا واقعہ ہے؟ بیرنس نے آنسو بہانے شروع کر دیے، ایسے آبدار اور چمکیلے آنسو جو کہ عورتوں کو اور بھی جاذب نظر بنا دیتے ہیں، اور بغیر آنکھیں پوچھے ہوئے تاکہ وہ لال نہ ہو جائیں تتلا کر بولی، میری پیاری، کیا کہوں، مجھ پر جو کچھ گزر گئی وہ ناقابل بیان ہے۔ میں رات بھر نہیں سوئی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں، سنتی ہو، 1 لمحے کے لیے بھی نہیں۔ دیکھو، میرے قلب پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کیسا دھڑک رہا ہے۔ اور اپنی دوست کا ہاتھ لے کر اس نے اپنی چھاتی پر رکھ دیا۔ عورتوں کے دلوں کے اس پائیدار مدور سرپوش پر جو کہ اکثر اوقات مردوں کی تسکین کے لیے کافی ہوتا ہے اور انہیں کچھ اور تلاش کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہاں، اس کی چھاتی واقعی زور زور سے دھڑک رہی تھی۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے وہ بولی، کل دن کے وقت 4 یا 4:30 کے قریب، میں ٹھیک نہیں بتا سکتی کہ مجھ پر کیا گزری۔ تم میرے کمروں کو جانتی ہو اور یہ بھی جانتی ہو کہ میری چھوٹی نشستگاہ جہاں میں ہمیشہ بیٹھا کرتی ہوں شاہراہ کی جانب کھلتی ہے۔ مجھ کو کھڑکی میں بیٹھ کر رہرووں کو گھورنے کا خپت ہے۔ اسٹیشن کے مضافات بہت آباد زندگی سے پر اور جاذب نظر ہوتے ہیں۔ تو کل میں ایک نیچی کرسی پر جھروکے سے لگ کر بیٹھی تھی، کھڑکی کھلی تھی اور میں تازہ ہوا کھا رہی تھی۔ تم کو خیال ہوگا کہ کل کا موسم کس قدر خوشگوار تھا۔ میرا دماغ فکر سے آزاد تھا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک دوسری عورت بھی سرخ لباس پہنے ایک کھڑکی پر بیٹھی تھی۔ میرا لباس ہلکا گلابی تھا۔ میں وہ پیارا گاؤن جو مجھے خوب پھپتا ہے پہنے ہوئے تھی۔ اس عورت کو میں نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک نئی اسامی تھی جو کہ شاید 1 مہینے قبل وہاں آئی تھی، اور چونکہ مہینے بھر تک مسلسل بارش رہی اس لیے میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اسے دیکھتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ وہ کوئی بری عورت ہے۔ پہلے تو مجھے نفرت ہوئی کہ وہ کیوں میری طرح کھڑکی میں بیٹھی ہے، لیکن پھر مجھ کو اس کے دیکھنے میں مزہ آنے لگا۔ وہ اپنی کوہنی کو کھڑکی کے کنارے پر ٹیکے ہوئے گزرنے والے مردوں کو دیکھ رہی تھی، اور مرد بھی، قریب قریب تمام مرد اسے دیکھ لیتے تھے، گویا مردوں کو اس کی خبر پہلے سے ہی تھی۔ شکاری کتوں کی طرح وہ اس کے مکان کو گردن اٹھا کر سونگھ لیتے اور نظروں ہی نظروں میں اشارے ہو جاتے۔ وہ کہتی، آتے ہو؟ یہ کہتے وقت نہیں ہے، کسی دوسرے دن، پیسے نہیں ہیں۔ کوئی جھلا کر کہتا، دور ہو چڑیل۔ خیال تو کرو یہ منظر کتنا مضحکہ خیز تھا۔ حالانکہ اس عورت کا پیشہ ہی یہی تھا۔ کبھی وہ یکایک دروازہ بھیڑ لیتی اور میں کسی شریف کو اندر جاتے دیکھتی۔ وہ مردوں کو ٹھیک اسی طرح پھانستی جس طرح شاطر مچھوارے بے وقوف مچھلی کو۔ مجھے گھڑی دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ مرد 12 منٹ سے 20 منٹ تک ٹھہرتے، کبھی زیادہ نہیں۔ اس عورت کی جادو ترازیوں نے مجھے مسحور کر دیا۔ اف رے چالاک مکڑی! پھر ترا یہ کہ وہ ایک بدشکل مخلوق تھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ کس طرح اس قدر جلد اپنا انڈیا ظاہر کر دیتی ہے، ایسی اچھی طرح اور اتنے مکمل طور پر۔ کیا وہ اپنے چہرے کے انبساطی رنگ کے ساتھ ساتھ سر اور ہاتھوں سے بھی اشارے کرتی تھی؟ میں نے دوربین اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ یہ کارسازیاں بالکل معصومانہ تھیں۔ سب سے پہلے ایک گہری لذت آمیز نگاہ ڈالتی، پھر ایک ہلکے تبسم سے بجلی گراتی، پھر سر کی ایک خفیف سی جنبش سے یہ پوچھتی کہ آتے ہو۔ لیکن یہ چشمک، یہ اشارہ ایسا ہلکا اور مبہم اور ایسا پاک ہوتا کہ اس کے لیے بڑی چالاکی کی ضرورت تھی۔
میں نے سوچا کہ کیا میں بھی ایسے معصوم اور دلیرانہ اشارے کر سکتی ہوں جیسا کہ وہ کرتی ہے؟ بس کیا تھا، میں نے فوراً اپنے کو آئینے میں آزمایا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی جبکہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اس سے بہت زیادہ عمدہ طریقے پر ایسا کر سکتی ہوں۔ میں اب مبہوت تھی۔ پھر میں بدستور کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ اس دن اس غریب کو اور کوئی شکار نہ ملا، اس کی تقدیر مناسب نہ تھی۔ اس طرح روزی کمانا غالباً بہت تکلیف دہ ہوگا، شاید کبھی کبھی مختلف بھی ہوتا ہو، کیونکہ ایسے مردوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کھڑکی میں دیکھ کر ادھر کی بھیڑ میری جانب آ گئی۔ ادھر اب کچھ بھی نہ تھا، آفتاب کا رخ بدل گیا۔ ایک کے بعد دوسرا آتا رہا، جوان، بوڑھے، کالے، اجلے، سانولے، گورے، سبھی گزر گئے۔ کچھ ان میں بہت ہی حسین اور اچھے تھے، ہمارے تمہارے شوہروں سے بھی اچھے۔ میرا مطلب تمہارے پہلے شوہر سے ہے، کیونکہ اب تو تم آزاد ہو۔ میں نے ٹھان لی کہ میں ان سے اشارے کروں گی، لیکن کیا وہ ایک معزز عورت کے اشاروں کو سمجھیں گے؟ میری یہ خواہش مجنونانہ رنگ اختیار کر چکی۔ یہ خواہش ایسی زبردست اور مہلک ہوگی جس کا روکنا ناممکن تھا۔ مجھے ایسا دورہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کیسی احمقانہ باتیں ہیں یہ سب! کیوں؟ میرا خیال ہے کہ ہم عورتوں میں بندر کی روح ڈالی گئی ہے۔ مجھ سے کسی ڈاکٹر ہی نے کہا تھا کہ عورت کا دماغ بندر کے دماغ سے بہت مشابہ ہے۔ شادی کے 2-3 ماہ بعد تک جبکہ شوہر کا عشق ہمارے رگو پے میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے، ہم ان کی نقل کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے دوسرے عاشقوں کی، پھر اپنی ہمجنس دوستوں کی، اور آخر میں اس پادری کی جو کہ کچھ جاذب نظر بھی ہو۔ ہم ان کے خیال، ان کی گفتگو، ان کے الفاظ، ان کے اشارے، خلاصہ یہ کہ ان کی سب باتوں کی نقالی کرتے ہیں۔ کس قدر حماقت ہے یہ! میری فطرت ہے کہ جب مجھے کسی کام کی لپک ہوتی ہے تو میں اسے کر کے رہتی ہوں۔ میں نے دل میں کہا، لاؤ صرف ایک مرتبہ کسی مرد پر اس کا عمل کر لوں، محض تجربہ کرنے کے لیے۔ آخر ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تبادلہ تبسم کروں گی اور پھر مکر جاؤں گی، قطعی طور پر مکر جاؤں گی۔ تو میں نے انتخاب شروع کیا۔ میں کسی اچھے سے مرد کو چاہتی تھی۔ اتفاق سے مجھے ایک لامبا، حسین، گورا چٹا نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے صاف رنگ بہت مرغوب ہے۔ پھر کیا تھا، میں نے اسے نظر بھر کے دیکھا، اس نے بھی مجھے دیکھا۔ میں مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ میں نے اشارہ کیا، اس نے سر ہلا کر میری دعوت قبول کر لی اور پہنچ گیا۔ وہ مکان کے بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ تم میری اس وقت کی حالت کا اندازہ نہیں کر سکتی ہو۔ میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں کس قدر ڈر گئی۔ ڈری کہ وہ نوکروں سے باتیں کرے گا، یوسف سے باتیں کرے گا جو کہ اپنے آقا کا شیدا ہے، اور یوسف ضرور خیال کرے گا کہ میری اور اس شخص کی دیرینہ ملاقات ہے۔ بھلا بتاؤ کہ میں اس وقت کیا کرتی؟ 1 منٹ میں وہ گھنٹی بجانے والا تھا۔ میں کرتی کیا؟ میں نے سوچا کہ میں بڑے دروازے پر جا کر اس سے ملوں اور کہوں کہ آپ نے غلطی کی، اور واپس جانے کی آرزو کروں۔ وہ ایک کمزور عورت پر ضرور رحم کرے گا۔ اس لیے میں نے دوڑ کر دروازہ کھول دیا، ٹھیک اسی وقت جبکہ وہ گھنٹی بجایا ہی چاہتا تھا۔ میں گھبرا کر بولی، چلے جائیے صاحب، چلے جائیے، آپ نے غلطی کی، ایک سخت غلطی کی۔ میں نے آپ کو اپنا ایک پرانا دوست سمجھا جو کہ آپ سے بہت مشابہ ہے، مجھ پر رحم کیجیے۔ مگر وہ محض ہنستا رہا اور بولا تو یہ بولا، سنو پیاری، میں تمہاری کل کہانیوں کو جانتا ہوں۔ تم شادی شدہ ہو، اس لیے 20 فرانک کے بدلے 40 فرانک چاہتی ہو۔ گھبراؤ نہیں، یہ تم کو مل جائیں گے۔ چلو رستہ دکھاؤ۔ اور پھر اس نے مجھے ہٹا کر دروازہ بند کر دیا، اور جب کہ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے میری نشست گاہ میں لے گیا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا، گویا وہ انہیں خریدنا چاہتا ہے۔ پھر بولا، واہ، تمہارا کمرہ تو بہت ہی عمدہ ہے، سب چیزیں اچھی ہیں۔ شاید آج کل تمہاری مالی حالت خراب ہے کہ کھڑکی کا کاروبار کرتی ہو۔ میں نے پھر اس سے آرزو منت شروع کی اور کہا کہ مہربانی کر کے چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ، میرا شوہر آتا ہی ہوگا، یہی اس کے آنے کا وقت ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم نے غلطی کی۔ لیکن اس نے اطمینان کے ساتھ یہ جواب دیا، میری جان، آؤ، ایسی بناوٹی باتیں بہت سن چکا ہوں۔ اگر تمہارا شوہر آ گیا تو 5 فرانک اسے بھی دے دوں گا کہ وہ ہوٹل میں جا کر اس کی شراب پی لے۔ پھر راؤل کی تصویر کو دیکھ کر بولا، شاید یہی تمہارا شوہر ہے۔ ہاں یہی ہے۔ یہ تو ایک خوبصورت اور غصہ ور قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ تمہاری سہیلی؟ میری پیاری، وہ تصویر تمہاری تھی، وہی جو کہ ناچ کے لباس میں لی گئی تھی۔ اب میں بدحواس تھی اور کچھ ہوش نہیں کہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ میری سہیلی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی حسین ہے، ذرا مجھ سے بھی ملانا، سمجھی؟ ٹھیک اسی وقت گھڑی نے 5 بجائے اور راؤل ہر روز ٹھیک 5:30 بجے گھر پہنچ جاتا ہے۔
ہائے اگر وہ اس کے جانے کے پہلے آ گیا تو کیا ہوگا؟ بس اب میرا دماغ ایک دم بہک گیا۔ میں نے سوچا کہ بہترین یہی ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے نجات حاصل کی جائے۔ نازک ادا بیگم ہنسنے لگی، زور زور سے ہنسنے لگی، تکیے میں سر ڈال کر ہنسنے لگی، اتنا کہ سارا پلنگ ہلنے لگا، اور جب دورہ کم ہوا تو بولی، اچھا تو کیا وہ حسین تھا؟ ہاں، پھر بھی تم شاکی ہو، لیکن کیا تم نہیں سمجھتی؟ اس نے کہا کہ میں کل پھر آؤں گا اسی وقت۔ اب میں بہت خوفزدہ ہوں، تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کس قدر ضدی اور اجڑ ہے۔ میں کیا کروں؟ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ حسین بیگم پلنگ پر سیدھی بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، غور سے سوچنے لگی، اور پھر یکایک بولی، اس کو گرفتار کرا دو۔ بیرنس ٹھٹک کر رہ گئی اور گھبرا کر بولی، کیا کہا؟ گرفتار کروا دوں؟ کس قصور پر؟ یہ بہت آسان ہے، کمشنر پولیس کے پاس چلی جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک شخص 3 ماہ سے تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے، اور کل وہ اپنی ضد میں تمہارے کمرے تک پہنچ گیا اور دھمکا کر گیا ہے کہ کل وہ پھر تمہارے پاس آئے گا، اس لیے تم کو قانونی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کمشنر تمہیں 2 سپاہی دے گا جو کہ اسے گرفتار کر لیں گے۔ لیکن پیاری، اگر کہیں اس نے کہہ دیا کہ… بے وقوف، تمہارے مقابلے میں اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنی واردات کمشنر پولیس سے ٹھکانے سے بیان کرو گی تو وہ تمہیں ضرور سچا سمجھے گا، کیونکہ تم ایک معزز اور پاک دامن عورت ہو۔ لیکن میری ہمت ایسا کرنے کی نہیں پڑتی۔ تم کو ہمت کرنی ہی پڑے گی، ورنہ تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ لیکن خیال تو کرو، اگر وہ گرفتار ہو گیا تو وہ میری رسوائی کرے گا۔ بہت اچھا، تو تم اس بات کا گواہ رکھ لینا، وہ سزا پا جائے گا۔ کیسی سزا؟ ازالہ حیثیت عرفی، یعنی کسی کو بدنام کرنے کی جو سزا ہوتی ہے، وہ غالباً خسارے میں رہے گا۔ ایسے موقعوں پر رحم کرنا حماقت ہے۔ تو خسارے کے ذکر پر یاد آیا، ایک بات مجھے اور بھی پریشان کیے ہوئے ہے۔ وہ آتش دان پر 40 فرانک رکھ کر چلا گیا، 20 فرانک کے 2 نوٹ۔ بس؟ ہاں بس، یہ تو بہت کم ہے۔ اس رقم پر تو میں اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں۔ ہاں تو میں اس روپیے کو کیا کروں؟ نازک اندام بیگم نے قدرے توقف کر کے بھری بھری آوازوں میں کہا، تم میری پیاری اپنے شوہر کو اس رقم سے کوئی عمدہ تحفہ خرید دو، اور مناسب بھی یہی ہے۔